بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ کل نماز کے چند ارکان کا ذکر آپ کے سامنے رکھا گیا۔ نماز کے وہ اندرونی فرائض جن کی ادائیگی ضروری ہے۔ کل قبلہ رو ہونے کا ذکر ہوا، کل تکبیر تحریمہ کا بیان ہوا، اور قیام کی حالت کا جو ہے وہ کل ذکر ہوا۔ قیام میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورہ مبارکہ یا چند آیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کی طرف جو ہے وہ جایا جاتا ہے، اور پھر رکوع کے بعد باری آتی ہے سجدے کی۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب و ترہیب جو ہے اس میں 528 نمبر حدیث موجود۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اسوأ الناس سرقۃ، سب سے بری چوری لوگوں میں اس شخص کی ہے الذی یسرق صلاتہ، جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ پوچھا گیا نماز کی چوری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو صحیح رکوع اور صحیح سجدہ نہ کرتا۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ذہن میں باندھ لیجئے کہ رکوع اور سجدے میں اطمینان حاصل ہونا ضروری۔ اگر اطمینان نہیں کیا گیا، اگر پورے جو ہے وہ سکون سے رکوع اور سجدہ نہیں کیا گیا، تو یہ نماز میں چوری ہے۔ ایک اور حدیث صحیح ترغیب و ترہیب میں ہی حدیث نمبر 524 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کا مفہوم ہے۔ آپ نے فرمایا جو رکوع پورا نہ کرے اور سجدے میں جو ہے ٹھونگے مارے، تو وہ ایسے بھوکے کی طرح ہے جس کے سامنے کئی کھجوریں پڑی ہوں، لیکن وہ جلدی میں صرف 1-2 کھجور کھائے جس سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا ہو۔ رکوع جو ہے اس میں جانے کے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے، رکوع کس طرح ہونا چاہیے، کمر کی کیفیت، سر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، تو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول جو رہا ہے وہ یہ کہ آپ اس طرح جو ہے رکوع فرماتے کہ آپ کی کمر اور سر سیدھے ہو جاتے، ایک سیدھ میں آ جاتے، یعنی اگر یہ ہے تو یوں آپ جو ہے وہ جھکتے، سر اور کمر ایک سیدھ میں آ جاتے، اور مفہوم ہے حدیث کا کہ ایسا ہوتی آپ کی کمر کہ اگر اس پر پانی بھی ڈال دیا جاتا تو وہ بھی نہ گرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 871 یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، اے مسلمانوں کے گروہ، لا صلاۃ، نہیں نماز ہوتی اس شخص کی، لمن لا یقیم صلبہ، جو اپنی کمر کو سیدھا نہ کرتا ہو، پھر رکوع میں والسجود، اور سجدے میں، یعنی بینڈ نہیں دے لینا اپنی کمر کو، یوں گردن نیچے جھکی۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کو سیدھا رکھنا ہے اپنی کمر اور گردن کے لیول کو۔ اور پھر رکوع میں ہاتھوں کی کیفیت کیا ہو، کوہنیوں کی، بازوؤں کی، تو مختلف احادیث سنن ابو داؤد میں جو ملتی ہیں، صحیح مسلم میں ملتی ہیں۔ آپ دیکھیے جب ہم جھکیں تو اپنی ہتھیلیاں گھٹنے پر ہوں، جو ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 723 میں اس کا ذکر ہے۔ انگلیاں کھلی ہوئی ہوں جو گھٹنوں سے نچلی طرف ہوں، اس کا بیان 809 نمبر حدیث میں ابو داؤد کی ہی۔ اور پھر بازو جو ہے وہ تنے ہوئے ہوں، سیدھے ہوں، اور جو کوہنیاں ہیں وہ آپ کے پہلوؤں سے جدا ہوں، اس کا ذکر سنن ابو داؤد ہی کی حدیث نمبر 723 میں موجود ہے۔
اور پھر جو میں نے ابھی ذکر کیا سر اور کمر جو ہے وہ برابر ہوں، برابری کی سطح پر ہوں، تو یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ رکوع کے اندر پڑھا کیا جائے گا، رکوع کی تسبیحات کیا ہوں گی؟ رکوع کی تسبیحات مختلف روایات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے مختلف کلمات جو ہے وہ سکھائے گئے ہیں، رکوع کے لیے بھی اور اس کے بعد پھر سجدے کے لیے بھی۔ جیسے دیکھیے ایک معروف کلمات جو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، یہ رکوع میں پڑھا جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 815 میں اس کا بیان ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، حدیث نمبر 828 سنن ابو داؤد میں یہ موجود۔ پھر سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں جو رکوع میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور کم از کم جو مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی وہ 3 بار ہے، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، کم از کم مقدار 3 بار پڑھنے کی ہے۔ پھر جو ہے رکوع کے بعد جب سر اٹھایا جائے گا، سیدھا کھڑا ہوا جائے گا، تو اس کیفیت میں جاتے وقت جو ہے وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا مبارکا طیبا، یہ طیبا مبارکا فی، یہ سارے کلمات حدیث کی کتابوں میں آپ کو موجود ملیں گے۔ اب یہ کہنے کے بعد ایک بات جو ہے ضمناً ذکر کرنا چاہوں گا، بعد میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ معاشرے میں ہم سنتے ہیں بعض جو ہے مکاتب فکر ایسے ہیں جو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اللہ اکبر جب کہتے ہیں اور جاتے وقت جب کہتے ہیں رکوع میں، اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں رکوع سے اٹھتے وقت، تو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں جیسے تکبیر تحریمہ کے لیے اٹھائے جاتے ہیں، اسے رفع الیدین کہا جاتا ہے، رفع یدین، ہاتھوں کا اٹھایا جانا۔ اصل میں متواتر احادیث ایسی موجود جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے رفع یدین کرنا، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صحابہ کو نماز سکھائی، لوگوں کو نماز سکھائی، تو کہا کہ میں تمہیں ایسی نماز سکھاتا ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، تو آپ نے اس میں رفع یدین کا ذکر نہیں کیا۔ اس لیے کرنے والوں اور نہ کرنے والوں دونوں کے پاس دلائل موجود ہیں۔ اور میں تو اس کا ایک اور پہلو دیکھا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رفع یدین کیا کرتے، آپ نے اگر نہیں بھی کیا کسی وقت تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں سنتیں آج بھی زندہ رکھی ہیں۔ اپنے نبی کی ہر سنت اللہ کو ایسی پیاری ہے کہ اللہ نے کرنے والے بھی آج دنیا میں رکھے ہیں اور نہ کرنے والے بھی موجود، دونوں طرح کی سنتیں آپ کی آج بھی زندہ و تابندہ ہیں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد کی حالت کو قومہ کہا جاتا ہے۔ اب قومے کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے اندر یہ بات جو ہے وہ رکھ لیجئے کہ کم از کم اتنی جو ہے وہ دیر ضرور سیدھا کھڑے ہونا ہے رکوع کے بعد کہ جس میں آپ کے جسم کے تمام اعضاء، ریڑھ کی ہڈی کے تمام جوڑ اپنی جگہ بیٹھ جائیں، اپنی جگہ صحیح ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ، جب تو اپنا سر اٹھائے رکوع سے، فَأَقِمْ صُلْبَكَ، تو اپنی پشت کو، اپنی کمر کو سیدھا کر لے، حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا، یہاں تک کہ تمام جوڑ، تمام ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جو ہے انسان گر جاتا ہے، اور سجدے میں گرتا ہے تو سجدے میں جا کر پھر جو ہے وہ تسبیحات پڑھتا ہے، سبحان ربی العظیم کی بجائے سبحان ربی الاعلی کہتا ہے، یا یہی دعا جو صحیح بخاری میں آئی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہی دعا سجدے میں بھی پڑھتا ہے، کم از کم 3 بار ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا بیٹھ جاتا ہے اطمینان کے ساتھ، اطمینان جو ہے وہ کرتا ہے اپنے سجدے کے اندر، اور
پھر دوسرے سجدے کے لیے جاتا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور اطمینان سے سجدہ کرتا ہے، پہلوؤں کو رانوں سے جدا رکھتا ہے، اور پھر جو ہے سجدہ کر کے سر اٹھاتا ہے اور کھڑے ہو کر دوسری رکعت بھی اسی طرح سے ادا کرتا ہے جیسے پہلی رکعت تھی۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھ لیجیے، سجدے کے دوران یا اس نماز کے دوران چند امور سے منع کیا گیا، وہ امور بھی مد نظر رہنے چاہیے۔ صحیح ترغیب و ترہیب میں حدیث نمبر 555 میں یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مرغ کی طرح چونچ مارنے سے، کہ جلدی 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 ٹکریں ماری جائیں سجدے کے لیے، یہ درست نہیں ہوگا۔ دوسری بات، کتے کی طرح بچھ کر بیٹھنے سے، اس سے منع فرمایا۔ تیسری بات، لومڑی کی طرح ادھر ادھر اپنی آنکھیں ہلاتے رہنا، ادھر ادھر دیکھتے رہنا، نظر گھماتے رہنا، اس سے منع کیا گیا۔ اب بیٹھنے کی کیفیت دو سجدوں کے درمیان کیا ہوگی، اور ظاہر ہے پھر دوسری رکعت میں جب مکمل ہو جائے تو دوسرے سجدے کے بعد قعدہ و تشہد جسے ہم کہتے ہیں، قعدہ بیٹھنا، تشہد گواہی دینا، تو یہ کیسی کیفیت ہوگی بیٹھنے کی؟ ابھی میں نے ذکر کیا کتے کی طرح بچھ کر نہ بیٹھا جائے، بلکہ کیا کیفیت ہو کہ لیفٹ بائیں جو ران ہے اور بایاں پاؤں ہے وہ بچھا کر اس پر بیٹھ جائیے، اور دائیں پاؤں کو کھڑا رہنے دیں اس طرح کہ اس کی انگلیاں قبلہ رو جو ہے وہ رہیں، سامنے رہیں، اور پاؤں کھڑا رہے، اور بائیں ٹانگ پر یعنی آپ پنڈلی پر اور ساتھ میں پاؤں پر بیٹھ جائیے۔ اب جب دوسری رکعت اسی طرح مکمل ہو جائے تو پھر جو ہے آپ قعدہ تشہد کا جو نام میں دے رہا ہوں اس میں التحیات پڑھیں گے، تشہد کے کلمات پڑھیں گے، وہ بھی سکھائے گئے۔ ایک بات یہ کہ کبھی یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ جو دو سجدے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیے جائیں گے، اس کے درمیان کتنا توقف کیا جائے، کتنا ٹھہرا جائے، تو اس کے لیے بھی حدیث میں سکھا دیا گیا، ایک دعا سکھا دی گئی، اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفانی وحدنی وعافنی ورزقنی۔ یہ دعا سنن ابن ماجہ میں، سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں موجود۔ جتنی دیر میں یہ دعا پڑھی جا سکے اتنی دیر کم از کم بیٹھا جائے۔ کوئی دعا نہیں بھی پڑھتا تو کم از کم اتنا وقفہ ضرور دے، دوسرا سجدہ کرے، اور جب دوسری رکعت میں دوسرا سجدہ کر کے اٹھے تو پھر التحیات للہ والصلوات والی دعا پڑھے، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تشہد پڑھے۔ اس کے بعد اگر تو دو رکعت والی نماز ہی ہے جیسے فجر کی نماز، تو اس کے بعد وہ درود و سلام پڑھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، درود ابراہیمی پڑھے گا جو کہ حدیث میں آیا اور جس پر سب کا اتفاق ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید میں آئی ہوئی، احادیث میں آئی ہوئی عربی کے الفاظ میں کوئی دعا جو اسے یاد ہو اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، وہ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ سلام پھیر دے گا دونوں طرف۔ لیکن اگر دو رکعت سے زیادہ نماز ہے، 3 رکعت والی ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے، تو پھر اس کا بیان کیا ہوگا؟ تو اس میں پھر دوسری رکعت میں جب وہ بیٹھتا ہے، یاد رکھے گا بیٹھنے کی کیفیت کو افتراش کہا جاتا ہے، فرش بچھنا، افتراش، کہ وہ بیٹھے، اور پھر آپ دیکھیے کہ دوسری رکعت میں جب وہ بیٹھے قعدہ تشہد کے لیے تحیات پڑھ لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تشہد پڑھ لے، اور اگر اس کے بعد تیسری رکعت بھی ہے جیسے مغرب، اور یا تیسری اور چوتھی بھی ہے جیسے ظہر میں، عصر میں، عشاء میں، تو پھر وہ یہ کرے کہ دوسری رکعت میں تشہد کے بعد اٹھ کھڑا ہو اور پھر سے سورہ فاتحہ سے شروع کرے۔ یاد رکھیے گا صرف پہلی رکعت میں دعا پڑھنی ہے استفتاح کی، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، یا دوسری کوئی دعا، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ سے شروع کیا جائے گا۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر 3 رکعتیں ہیں یا 4 ہیں تو پہلی 2 میں تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ نہیں پڑھی جاتی۔ پھر اسی طرح رکوع کیا جاتا ہے، سجود کیے جاتے ہیں۔ تیسری رکعت کے بعد اگر چوتھی ہے تو تیسری کے بعد آپ اٹھ جائیں گے،
اور چوتھی بھی اسی طرح ادا کریں گے، اور اگر 3 رکعتیں ہی ہیں تو پھر آپ بیٹھ جائیں گے، پھر سے اتحیات پڑھیں گے، یا چوتھی ہے تو اس میں بیٹھ جائیں گے، اتحیات پڑھیں گے، تشہد پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، اور کوئی دعا جو آپ کو یاد ہو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا یاد ہو، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو آپ کو دعا یاد ہو وہ دعا پڑھیے۔ یاد رکھیے درود و سلام لازم ہے پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے روایت کہ جو شخص درود و سلام کے بغیر دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کی دعا موقوف ہو جاتی ہے، لٹک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے زمین و آسمان کے درمیان۔ لہٰذا درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھنا دعا کی قبولیت کی شرط بھی بن گئی، دعا کی قبولیت کی گارنٹی بھی بن گئی ہمارے لیے۔ پھر آپ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ سلام جو ہے نماز کو مکمل کر دیتی ہے۔ جب ہم دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں دونوں اطراف میں، تو یہ سلام پھیرنا جو ہے نماز کی تکمیل کر دیتا ہے۔ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ تکبیر تحریمہ جو ہے اس کے ذریعے حرمت جو ہے واقع ہو جاتی ہے بعض امور کی، اور سلام پھیرنا دوبارہ سے حلال کر دیتا ہے ان امور کو، جیسے کہ باتیں کرنا، جیسے کہ کوئی اور دنیاوی امور سر انجام دینا، وہ منع ہو جاتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہی، لیکن سلام پھیرتے ہی وہ دوبارہ آپ کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ یہ سب باتیں سن کر، یہ سب باتیں دیکھ کر جو احادیث میں اتھینٹک احادیث میں موجود ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کیا ہماری نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائے طریقے، آپ کی سکھائی نماز کے مطابق ہیں۔ اگر نہیں تو مجھے اور آپ کو اس کی فکر کرنا چاہیے اور اپنے نماز کے طریقے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے سانچے میں ڈھالنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔